السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیاض بٹ۔ اگر آپ نے سارا نیوز پی کے کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کو دبا دیجئے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے، دنیا بھر بشمول پاکستان میں ایک جان لیوا وائرس کورونا کے نام سے پھیل چکا ہے، جس کے باعث میڈیکل سٹاف سمیت مختلف ممالک میں ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس خطرے کے پیش نظر پاکستانی ڈاکٹرز نے اسلام آباد میں ایک ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت سے پرزور اپیل کی ہے کہ ہمیں میڈیکل سٹاف کے لیے کٹ سمیت دیگر ضروری چیزیں پیر تک فراہم کر دی جائیں تاکہ میڈیکل سٹاف کو کورونا چیک اپ کے دوران وائرس سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس حوالے سے کی جانے والی ڈاکٹرز کی پریس کانفرنس آپ کو دکھاتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ اگر کرفیو لگانا ہے تو کرفیو لگا دیں، اگر زبردستی لوگوں کو گھروں میں بٹھانا ہے تو زبردستی بٹھائیں، کیونکہ آپ نہیں نکلو گے، گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو آپ پروٹیکٹ ہوں گے، کیونکہ اس چیز کی نہ ویکسین ہے، نہ کوئی ٹریٹمنٹ ہے، نہ ہمارے پاس وسائل ہیں، نہ حکومت سنجیدہ ہے کہ آپ کو وسائل پرووائڈ کر سکیں۔ میں فیسلٹیز کی بات کر رہا ہوں، میں حکومت پہ تنقید نہیں کر رہا، میں حکومت آپ کے میڈیا کے تھرو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ فی الحال ابھی تک آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ جیسے پمس جیسے بڑے ادارے کے اندر صرف 10 بیڈز آپ نے آئسولیشن وارڈ کے نام پہ بنائے ہیں، جس میں 2 وینٹیلیٹر ہیں۔ اتنی بڑی پینڈیمک کے لیے آپ کے 10 بیڈ ناکافی ہیں، 2 وینٹیلیٹر ناکافی ہیں۔ ابھی تک ایک بھی ایکسٹرا وینٹیلیٹر آپ پمس میں، پولی کلینک میں، نیرم میں، سی ڈی اے میں، ایف جی ایچ میں پرووائڈ نہیں کر سکے۔ یہ آپ کی نااہلی ہے، یہ آپ کی انکمپیٹنسی ہے، اور ورلڈ ہیلتھ ٹاسک فورس جو ایم ٹی آئی کے لیے سرگرم تھا وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا۔ نہ برقی صاحب نظر آ رہے ہیں، نہ اپنا فیصل سلطان صاحب نظر آ رہے ہیں، نہ ڈاکٹر مرزا نظر آ رہے ہیں، اور نہ ابھی تک کسی بھی نمائندے نے یہاں پہ کسی وی آئی پی نے، ایم این اے، ایم پی اے یا ناظم نے وزٹ کیا کہ حالات کو دیکھیں۔ حالات بہت خراب ہیں۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز ابھی تک پرووائڈ نہیں کی۔ یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پنجاب میں ڈاکٹر رو رہا ہے، اگر کے پی کے میں، سندھ بلوچستان میں رو رہا ہے تو وہ صحیح رو رہا ہے، کیونکہ آپ کو رپورٹ دیا جاتا ہے سب اچھا کا، سب اچھا نہیں ہے، حالات بڑے خراب ہیں، اور آپ کے پاس اس کو سنبھالنے کا کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، آپ نے کوئی بندوبست نہیں کیا۔ دوسری میں اب آپ بتاؤں آپ لوگوں کو کہ پیمز کے اندر 10,000 پیشنٹس ڈیلی آتے ہیں، ہر پیشنٹ کے ساتھ 2 سے 3 اٹینڈنٹس ہوتے ہیں۔ پولی کلینک کے اندر 6-7 ہزار پیشنٹس آتے ہیں، اسی طرح نیرم سی ڈی اے کم از کم 10 سے 35 ہزار پیشنٹس آتے ہیں، اور 1 لاکھ کے قریب لوگ وزٹ کرتے ہیں۔ آپ جسٹ امیجن کریں، خوفناک فگر ہے یہ۔ اگر ان میں سے ایک بھی بندہ پازیٹیو ہسپتال کے اندر آیا بغیر پروٹیکشن کے تو یہ پورے اس کراؤڈ میں یہ پھیل جاتا ہے۔ یہ ایئر بارڈن بھی ہے، یہ بٹن ٹچ کرنے سے بھی ہے، دروازہ کھولنے سے بھی پھیلتا ہے، میٹل پہ ہاتھ رکھنے سے بھی پھیلتا ہے۔ ہماری درخواست ہے حکومت وقت سے کہ ہمیں پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹس فوری طور پر پرووائڈ کریں۔ ہمیں نہ او پی ڈی بند کرنے کا شوق ہے، نہ ہم او پی ڈی بند کرے ہیں، نہ ہم پیشنٹ کو دیکھنے سے گھبراتے ہیں، نہ ہم کام کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ہم 34 گھنٹے کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم 72 گھنٹے بھی کام کرنے کو تیار ہیں۔ اس مصیبت کی گھڑی میں ہم اپنے قوم کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے، نہ ہم اس قوم کو کبھی اس سے اپنی فرض کی پورا کرنے سے منہ پھیریں گے۔ ہم ہر اول از دستے کا اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن خودکشی نہیں کرنی ہم نے۔ بغیر پروٹیکشن کے پیشنٹ دیکھنا خودکشی کے برابر ہے۔ اور آپ کے پاس ہے کتنے ڈاکٹرز، آپ کے پاس ہے کتنے نرسز؟ اگر آپ کے اسپتالوں میں انفیکشن پروفیشنلز میں بڑھ گیا تو یقین کریں کوئی بھی بندہ پیشنٹ کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہوگا۔ ہم اس وقت کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں حکومت سے، نہ کوئی تنخواہ لینا، ہمیں تنخواہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں کوئی فیسلٹیز بھی نہیں چاہیے، صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ جو کٹ ہمارے لیے
بنایا گیا ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرو تاکہ میں آرام کے ساتھ اپنے پیشنٹ کو دیکھ سکوں. لیکن اگر آپ یہ چیز منڈے تک ہم ٹائم دے رہے ہیں حکومت کو کہ منڈے تک آپ اس پہ ہنگامی بنیادوں پہ کام کریں اور منڈے تک آپ ہمیں تمام ایکوپمنٹ پورے کر کے دیں. ہمارا ہر ورکر، یہ نہیں ہے کہ صرف ڈاکٹرز، سینیٹری ورکر، ہمارے کلرکس، ہمارے پیرامیڈکس کے سٹاف، نرسز اور ڈاکٹرز، کنسلٹنٹ جہاں جہاں پہ ٹیمز کے اندر، پولی کلینک کے اندر، سی ڈی اے کے اندر، ایف جی ایچ کے اندر، نیرم کے اندر کام کرتے ہیں، ان کو آپ نے پرووائڈ کرنا ہے. لیکن اگر آپ پرووائڈ نہیں کر سکتے، آپ کو بتا دیں کہ آپ کے وسائل نہیں ہیں، تو پھر ہم مخیر حضرات سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اگر حکومت وقت نہیں پرووائڈ کر سکتی تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ چندہ کر کے ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ کریں. ہم کام کرنے کو تیار ہیں، ہم کام سے بھاگنے والے نہیں ہیں. لیکن اگر منڈے تک ہمیں یہ چیز پرووائڈ نہیں کی جائے گی تو پھر ٹیوزڈے کو ہم او پی ڈی میں کام نہیں کریں گے. اور وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم ہڑتال پہ جا رہے ہیں، ہم پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس قوم کو، ان عوام کو اس کرونا وائرس سے پروٹیکٹ کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ پھر یہ لوگ اسپتالوں میں نہ آئیں. ہم اپنے نمبر شیئر کریں گے اپنے پیشنٹس کے ساتھ. ہم آن لائن ٹریٹمنٹ دینے کو تیار ہیں، ہم گھروں میں وزٹ کرنے کو تیار ہیں. لیکن یہ کراؤڈ جو 10-20 ہزار لوگوں کا کراؤڈ ہوتا ہے، اس کراؤڈ کو پھر ہم اس لیے روکیں گے کہ اگر حکومت نہیں سوچ رہی، اگر حکومت نہیں سمجھتی کہ یہ ضروری ہے، پھر ہم سمجھتے ہیں، ہم پروفیشنل ہیں کہ ان لوگوں کا یہاں پہ آنا خطرناک ہے اور ہم ٹیوزڈے سے پھر او پی ڈی میں کام نہیں کریں گے. ہم تمام لوگوں کو ریکویسٹ کریں گے کہ گھر میں بیٹھیں، بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں، سینیٹائزر یوز کریں، نہیں تو سیدھا صابن سے ماسک استعمال کریں اور گھر میں بیٹھے رہیں جب تک آپ کوئی سیریس بیماری نہ ہو، کوئی ایکسیڈنٹس نہیں ہے، کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر آپ اسپتال آنا آپ کا خطرے سے خالی نہیں ہے. دوسری ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ اسلام آباد میں اسپتالوں کے اندر آئسولیشن وارڈ بنائے گئے ہیں. یہ اسپتالوں کے اندر آئسولیشن وارڈ نہیں بنائے جاتے کیونکہ مومنٹس ہوتی ہے اور یہ پھیلتا ہے. اگر پمس کے اندر جو وارڈ ہے وہ پورے اسپتال کے اندر سے آپ نے جانا ہے اور آئسولیشن وارڈ تک جانا ہے، اس کے ٹیسٹ بھی ہونے ہیں، ان کے ایکس رے بھی ہونے ہیں، ڈاکٹر نے بھی آنا جانا ہے، تو یہ اور بھی پھیلتا ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ اسلام آباد میں 200 سے 300 بیڈز کی الگ سی جگہ آئسولیشن وارڈ بنائیں، ہاسپٹل بنائیں جس میں صرف اور صرف کورونا کے پیشنٹس کو ڈیل کیا جائے گا. بے شک اب ہماری ڈیوٹیاں وہاں پہ لگیں، دن رات ہماری ڈیوٹیاں وہاں پہ لگیں، ہم کرنے کو تیار ہیں. ایک اور بھی میں آفر دینا چاہتا ہوں حکومت وقت کو، تفتان بارڈر کو آپ کو ہماری ضرورت ہے، ہم جانے کو تیار. لاہور میں ضرورت ہے، پشاور میں ضرورت ہے، کوئٹہ میں ضرورت ہے، ہم اپنی خدمات آپ کو پیش کر رہے ہیں لیکن پروٹیکشن کے ساتھ. انپروٹیکٹڈ نہیں، انپروٹیکٹڈ تباہی ہے. میں دوسرا جو آپ کو میں نے ڈیمانڈ بتایا وہ یہ ہے کہ اس آئسولیشن وارڈ کو ایک ہی جگہ تمام اسپتالوں میں نہ بنائے کہ پولی کلینک پہ بھی بن گیا ہے 5 وارڈ بیڈز کا آئسولیشن وارڈ. ناظرین، آپ نے قوم کے مسیحاؤں کی پریس کانفرنس ملاحظہ فرمائی. بات تو سچ ہے کہ میڈیکل اسٹاف کو بھی محفوظ رکھنا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. یاد رہے کہ میڈیکل اسٹاف بھی ماؤں کے بیٹے، بیٹیاں اور بہنوں کے بھائی اور بھائیوں کی بہنیں ہیں. ان کی بھی اتنی جان عزیز ہے جتنی کہ عوام یا حکومتی عہدیداران کی. حکومت کو اس معاملے پر توجہ دیتے ہوئے میڈیکل اسٹاف کو مطلوبہ چیزیں فوری طور پر فراہم کر دینی چاہیے تاکہ میڈیکل اسٹاف اس آفت کی گھڑی میں اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے نبھا سکے. آخر میں عوام سے گزارش ہے کہ ڈاکٹرز کی جانب سے بتائی جانے والی احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں. اپنے میزبان فیاض بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.